بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، عدت پر آ پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو بس ان کو یا تو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، او سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو علیحدہ کر دو، بِمَعْرُوفٍ، شرعی دستور کے مطابق چھوڑ دو، علیحدہ کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ ان کو روکو اس لیے کہ ضِرَارًا، تکلیف دو انہیں، اذیت پہنچاؤ، لِتَعْتَدُوا، کہ حد سے بڑھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِکَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم اختیار کرو، آیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، ہنسی، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی اور مذاق نہ بناؤ، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیے، وَمَا أَنزَلَ عَلَیکم، اور جو تم پر اتاری، مِنَ الکتاب، کتاب تم پر نازل فرمائی، تمہیں کتاب دی، والحکمات، اور حکمت تمہیں دی، یعظکم بہ، تاکہ تم اس کے ساتھ نصیحت پکڑو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیم، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا، اور جس وقت، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو، اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اے عورتوں کے ورثاء، اے عورتوں کے والیو، ان کو نہ روکو، اَن يَنکِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا، جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، شرعی طریقے کے مطابق، ذالک، یہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہ، اس کے ذریعے سے تم کو، اور یہ اس بات کی نصیحت تم کو کی جاتی ہے، من کان منکم، جو کوئی ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا، والیوم الآخر، اور قیامت کے روز پر ایمان والا ہو، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے ہو، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، پورے 2 سال تک، لمن اراد، اور جس کا ارادہ ہو، ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ مدت پوری کرنی چاہے، تو جس کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ارادہ ہو، وہ پورے 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، وعلی المولود لہ رزقہن، وعلی المولود، اور بچے کے وارث باپ پر، لہ رزقہن، اس عورت کا کھانا ہے، وکسوتہن بالمعروف، اور اس عورت کو پہنانا ہے، بالمعروف، حسب دستور، لا تکلف نفس، اور کسی جان پر بوجھ نہ ڈالا جائے، کسی جان کو تکلیف نہ دی جائے، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے
برابر ہی۔ لا تضار والداتم، اور ماں کو نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، بی ولادہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اللہ، اور نہ ہی اولاد والے کو، بی ولادہ، اس کی اولاد کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذالک، اور بچے کے جو وارث ہیں وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر ارادہ کر لیں چھڑانے کا، ان تارادن منہما، وہ ہم آپس کی رضامندی، و تشاور، اور مشورے سے، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ، علیہما، ان دونوں پر، کہ وہ دودھ چھڑا لیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو دائیوں سے، اولادکم، اپنے بچوں کو، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیکم، تم پر، یا کوئی مضائقہ نہیں تم پر اس بات میں، اذا سلمتم، جب کہ تم نے کچھ دینا ٹھہرا لیا ہو، مقرر کر لیا ہو، ما آتیتم بالمعروف، تو ان کو دستور کے مطابق بھلائی کے ساتھ وہ ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بما تعملون، تمہارے سب کاموں کو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں تمہارے سب کام۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ شان نزول، یہ آیت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی تو رجوع کر لیا کرتے تھے، تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی بھلائی کے ساتھ روک لو، یعنی کہ رجوع اس وقت کرو جب تمہارا نکاح کرنے کا اور اچھا معاملہ کرنے کا ارادہ ہو، نہ کہ اس نیت سے ان کو روکو تاکہ تکلیف دے سکو، اور جو کوئی ایسا کرے گا گویا کہ اس نے خود اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد رکھو، احسانات کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کیا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب سے قرآن اور حکمت سے احکام قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی کہ رب کائنات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جن کو انہوں نے اپنے نکاح کے لیے تجویز کیا ہو، خواہ وہ نئے ہوں یا طلاق دینے والے، یا ان سے پہلے جو طلاق دے چکے ہیں، تو جب ان کی عدت گزر جائے تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ شان نزول، معقل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے طلاق دی، اور عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے درخواست کی تو معقل بن یسار اس کے مخالف ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ والوالدات، بیان طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس لیے یہ قرینِ حکمت ہے کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان فرما دیے جائیں۔ لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہے۔ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطیکہ کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت اور طاقت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے،
یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یعنی اس مدت کا پورا کرنا لازم نہیں۔ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے۔ وعلی المولود، یعنی والد۔ اس اندازِ بیان سے معلوم ہوا کہ نسب باپ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والے مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ شوہر اپنی زوجہ پر بچے کے دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ اگر باپ نے کسی عورت کو اپنے بچے کے دودھ پلانے پر یہ اجرت مقرر کی اور اس کی ماں اسی اجرت پر یا بے معاوضہ دودھ پلانے پر راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلوانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ المعروف سے مراد یہ ہے کہ حسب حیثیت ہو، بغیر تنگی اور فضول خرچی سے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اجرت طلب کر کے، اور ماں کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے کہ بچے کو نقصان پہنچے۔